تو میں نے کہا یار اچھا اگر یہ بات ہے میں تو پھر علامہ صاحب کا ہمسایہ ہوں، ہماری تو دیوار مشترک ہے۔ تو انہوں نے میرے ہاتھ چومنے شروع کر دیے اچھا کہ یار تم علامہ صاحب کے ہمسائے ہو، چلو کوئی بات نہیں، جب پاکستان آئیں گے علامہ صاحب کے مکان پہ آئیں گے تو تمہیں بھی مل لیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ارے یار تم حضرت محمد سے پیار کرو، حضرت محمد کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، پھر یہ جہان اور تقدیر کیا ہے، تمہیں قلم بھی دے دیں گے، تمہیں تختی بھی دے دیں گے، اور تم اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر خود لکھ لینا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بہت اللہ کا فضل، بہت اللہ کا کرم ہے۔ سر آپ کی رہائش گاہ علامہ اقبال کی رہائش گاہ کے بالکل ساتھ ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ہم شروع سے ہی اس علامہ صاحب کے ہمسائے ہیں، گلی کی طرف سے بھی اور بازار کی طرف سے بھی۔ ٹھیک ہے اور میرا تو بچپن بھی علامہ اقبال کے گھر کے گزرا ہے، گھر میں گزرا ہے، کیونکہ ہم ان کی چھت پر پتنگ اڑایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے یہ بہت بڑا مکان ہے، یہ گلی کی طرف سے بھی اور بازار کی طرف سے بھی ہم ان کے ہمسائے ہیں۔ ٹھیک ہے دراصل یہ مکان جو ہے یہ علامہ صاحب کا نہیں ہے، یہ مکان علامہ صاحب کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد کی ملکیت ہے، جو کہ فوج میں انجینئر ہوا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب یہاں پیدا ہوئے، پھر کچھ عرصہ یہاں گزارا، اور جب وہ کالج میں یہاں پڑھتے تھے تو پھر وہ لاہور مائیگریٹ کر گئے تھے۔ اس مکان میں علامہ صاحب کے بڑی بھائی کی بیوی، علامہ صاحب کی بھابھی مہتاب بی بی، اور علامہ صاحب کے بھائی کی بہو بھابھی محمودہ، اور ایک ان کا پوتا ٹھیک ہے شیخ امتیاز کا بیٹا افتخار رہا کرتے تھے۔ باقی جو ان کے دوسرے رشتہ دار تھے وہ بھی خصوصاً علامہ صاحب کے بڑے بھائی کے رشتہ دار، شیخ حجاز بڑا بیٹا کراچی سے آیا کرتا تھا، شیخ مختار اپنی اولاد کے ساتھ لاہور سے آیا کرتا تھا، ان کا چھوٹا بیٹا جن کی بیوی یہاں مقیم تھی بھابھی محمودہ، وہ دبئی میں تھے، وہ موٹر میکینک تھے، اور ان کی ڈیتھ دبئی میں ہو گئی تھی، اور ان کی ڈیڈ باڈی دبئی سے یہاں آئی تھی۔ تو علامہ صاحب کے ساتھ ہمارا پیار اور عشق تو اس قسم کا ہے کہ ہم ان کے سائے میں، ان کی دیواروں کے سائے میں ہم پلے ہیں، اور انہی کی دعا تھی کہ بے شک ہم نے ان کو دیکھا تو نہیں ہے، میں تو 1943 میں پیدا ہوا تھا، تو علامہ صاحب مجھ سے 5 سال پہلے، پیدائش سے 5 سال پہلے فوت ہو گئے تھے 1938 میں، لیکن ان کی دیوار کا سایہ ہے کہ ہم پڑھ لکھ گئے ہیں۔ میں نے ایم اے بھی کیا ہے، میں نے ڈبل ایم اے بھی کیا ہے۔ نام میرا خواجہ راشد ہے، لیکن مجھے لوگ اکثر پروفیسر خواجہ راشد کے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ میں نے 15 سال اسلامیہ کالج سیالکوٹ میں انگلش پڑھائی ہے، اور 5 سال میں نے پاکستان سے باہر یونیورسٹی آف الجیریا کی ایک انگلش لینگویج کی برانچ تھی، میں اس کو ہیڈ کر رہا تھا، وہاں انگلش لینگویج پڑھایا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے ساری زندگی گزر گئی، اور اکثر لوگ علامہ صاحب کے حوالے سے مجھے ملتے بھی ہیں، پاکستان کے اندر سے بھی اور پاکستان کے باہر سے بھی مجھے آتے ہیں لوگ ملنے کے لیے، میں ان کو ان کا مکان بھی دکھلاتا ہوں، اور جو مکان کے ارد گرد کی چیزیں ہیں سب کچھ ان کو بتاتا ہوں۔ علامہ صاحب کے گھر کے جو حالات تھے، ان کی فیملی کے جو تعلقات اور حالات اور گرد و پیش جو کچھ بھی تھا، ان سے میں باتیں کرتا رہتا ہوں اور ان کو بتاتا رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے اس کے علاوہ علامہ صاحب کے بارے میں جو کچھ ہم نے سنا ہے، میں ایک دو واقعات آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کس قسم کا ان کو نبی کریم کے ساتھ عشق تھا، کہ جب کوئی نبی کریم کی بات ان کے سامنے کرتا تھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے تھے۔ جو علامہ صاحب نے فرمایا ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر گزر رہا ہے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگائے مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم کے ساتھ اس قسم کا عشق ہے، اس قسم کی عاجزی اور انکساری، اور کچھ خوف ہے اس قسم کا کہ یعنی وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اگر قیامت کے دن میرا حساب لینا تو خدا کے لیے نبی کریم کے سامنے حساب نہیں میرا لینا، ان سے پشیدہ ہو کے میرا حساب لینا، کہیں میرا کوئی گناہ نہ نکلا۔ ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، شکوہ جواب شکوہ،
بہت یعنی اصل میں وہ شاعر کم اور فلاسفر زیادہ تھے. وہ ملت اسلامیہ کے شاعر تھے. ایک دو واقعات ان کا جو ملازم ساری زندگی رہا علی بخش، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علی بخش کہتا ہے کہ مجھے علامہ صاحب نے ایک دن بلایا، رات کو 2 بجے کا ٹائم تھا. تو مجھے کہنے لگے علی بخش، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ صوفے پہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور علامہ صاحب ان کی ٹانگیں دبا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے وہ بزرگ پہلے نہیں دیکھے تھے. مجھے کہنے لگے علامہ صاحب کو، علی بخش جاؤ بازار میں اور 3 گلاس لسی کے لے کے آؤ. میں نے کہا یا علامہ صاحب 2 بجے ہیں، یار جاؤ تم لسی لے کے آؤ. کہنے لگے میں بازار گیا تو واقعی ایک درخت کے پاس ایک چھوٹا سا کھوکھا تھا، اس کھوکھے میں ایک بلب جل رہا تھا اور ایک داڑھی والا بندہ لسی بنا رہا تھا. تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا جی مجھے 3 گلاس لسی دیں. اس نے مجھے لسی دی. میں نے کہا جی کتنے پیسے؟ کہنے لگے یار لے جاؤ لسی، ہمارا اقبال کے ساتھ حساب چلتا ہے. لسی لے کے آ گیا. اس کے بعد انہوں نے وہ جو بزرگ جن کی ٹانگیں دبا رہے تھے ان کو لسی دی، ایک خود گلاس لے لیا، ایک مجھے دے دیا. کہنے لگے تم جاؤ اور 10 منٹ کے بعد وہ تمہیں پھر بلاؤں گا. کہتا میں پھر مجھے انہوں نے بلایا تو وہ بزرگ جو تھے علامہ صاحب نے کہا بھی ان کو جا کے نا بازار رخصت کر آؤ. کہتا میں گلی میں سے ان کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ بازار تک آیا، پیچھے مڑ کے دیکھا بزرگ غائب تھے. بزرگ غائب تھے اور وہ جو کھوکھا جہاں میں نے دیکھا تھا وہاں بالکل اجاڑ بیابان، کوئی چیز نہیں اندھیرا ہے. کہتے میں نے واپس آ کے کہا علامہ صاحب یہ کیا واقعہ مجھے بتائیں. کہنے لگے یار علی بخش اس قسم کی باتیں نہیں پوچھا کرتے، چھوڑو اس قسم کی باتیں. کہتا میں نے پیچھا نہیں چھوڑا. پھر ایک دن تنگ آ کے مجھے کہتے اچھا میں تمہیں بتا دیتا ہوں لیکن میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم میری زندگی میں کسی کے ساتھ یہ بات نہیں کرو گے. میں نے کہا جی مجھے بتا، میں نہیں بات کروں گا. کہنے لگے جن کی میں ٹانگیں دبا رہا تھا وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف والے تھے، اور جس سے تم لسی لے کے آئے ہو وہ حضرت داتا گنج بخش تھے. ایک یہ واقعہ اور ایک اور واقعہ ہے کہ ایک آدمی سری نگر سے چلا ہے اور وہ اقبال کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک شہر میں رکا ہے. اس نے کہا جی وہ اقبال ہے. اس کو دیکھا کہتے ہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے. پھر وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا 2-3 اور شہروں میں اس کو اقبال ملے ہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ وہ اقبال نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر تم لاہور میں جاؤ تمہیں وہاں اقبال ملے گا. کہ اللہ میں علامہ صاحب کے گھر آیا تو میں نے ان کو دیکھا تو میں نے رونا شروع کر دیا. تو علامہ صاحب حیران ہو گئے، نہ جان نہ پہچان یہ آدمی، یہ ایسے مجھے دیکھ کے یہ رونا شروع کر دیا. تو پھر میں نے اسے پوچھا کیا بات ہے. کہتا علامہ صاحب میں نے خواب دیکھی تھی کہ نبی کریم اور صحابہ کرام سارے اکٹھے بیٹھے ہیں. تو جب نماز کا ٹائم ہوا تو نبی کریم امامت کے لیے اٹھے ہیں تو انہوں نے پوچھا بھائی دیکھو اقبال آ گیا. تو آپ آئے ہیں تو انہوں نے نماز پڑھائی ہے، تو آپ وہی اقبال ہیں جن کو میں نے نماز میں نبی کریم کے پیچھے دیکھا تھا. اب وہی اقبال ہے. تو اس قسم کے واقعات اور بھی بہت ہیں علامہ صاحب کے حوالے سے. چھوٹا سا واقعہ میں اپنا آپ کو بتا دیتا ہوں. میں جب یونیورسٹی آف الجیریا میں پڑھاتا تھا تو میرے ساتھ ایجپشین اسکالرس تھے، سیرین تھے، فرینچ تھے، لیبنیز تھے، عراقیز تھے. تو مجھے عربی آگے ہوئی تھی اور ہم اکثر عربی میں بحث کرتے تھے. ایک دن بحث کرتے کرتے علامہ صاحب کا ذکر ہو گیا. انہوں نے علامہ، وہ ایک انجینئر تھا ابراہیم دسوقی اور ایک ڈاکٹر تھا ڈاکٹر صلاح الدین ایگلن، انہوں نے علامہ اقبال کا ذکر کیا. میں نے کہا یار تم علامہ صاحب کو کیسے جانتے ہو؟ کہنے لگے وہ ہماری جو کلثوم ہے نا جس کو آپ صوت العجبت اور صوت العرب، عرب کی آواز اور مصر کی آواز کہتے ہیں، بہت بڑی سنگر تھی وہ بہت بڑی سنگر ہے اور وہ چھوٹے موٹے آدمی کا کلام نہیں گاتی. اس نے علامہ صاحب کا کلام گایا ہوا ہے، شکوہ جواب شکوہ، اور واقعی علامہ صاحب کوئی بہت بڑے عظیم آدمی ہوں گے جس کا انہوں نے کلام گایا. تو میں نے کہا یار اچھا اگر یہ بات ہے میں تو پھر علامہ صاحب کا ہمسایہ ہوں، ہماری تو دیوار مشترک ہے. تو انہوں نے میرے ہاتھ چومنے شروع کر دیے. اچھا کہ یار تم علامہ صاحب کے ہمسائے ہو، چلو کوئی بات نہیں، جب پاکستان آئیں گے علامہ صاحب کے مکان پہ آئیں گے تو تمہیں بھی مل لیں گے. مجھے اکثر اتفاق ہوتا ہے کہ جب لوگ آتے ہیں تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ مجھے کہتے ہیں یار مکان علامہ صاحب کا آپ ہمیں دکھلاؤ، کیونکہ آپ تو ساری زندگی یہاں رہے ہو اور آپ نے سب کچھ دیکھا بھی ہے. تو ایک دفعہ کا اتفاق ہے کہ میں اپنے
दरवाजे में खड़ा था बाहर, तो उस दिन इकबाल डे था, तो यहाँ काफ़ी रश था। ठीक है। जिस दिन इकबाल डे होता है तो यहाँ रात 8 बजे तक बहुत दुनिया आती है, ठीक है। और ये पूरी सड़क जो है मोटरसाइकिलों से बड़ी भरी होती है। ठीक है। वफद भी आते हैं, सरकारी लोग भी आते हैं, मिलिट्री के लोग भी आते हैं, कॉलेजों के लोग भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं। तो एक आदमी सामने खड़ा था, तो मैंने देखा उसको, तो मुझे मेरे पास वो आ गया। कहने लगा, प्रोफेसर साहब मैं फौज च करनल हाँ, तो मैं सियालकोट मेजर रह के गया ना, तो मैं इस मकान ते आंदा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन पहलों नहीं सी इन्ना रश होंदा, हूँ बड़ा रश होंदा है। तो मैंने उसको जवाब दिया, बड़ा खुश हो। मैंने कहा कर्नल साहब ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल मसला है कि जूं जूं मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है ना, मुल्क बनाने वाले बहुत याद आ रहे हैं। ये नफसियाती बात है। तो लिहाजा ये सुबह 7 बजे शुरू होते हैं, रात के 9 बजे तक यहाँ लाइनें लगी होती हैं। फिर एक और बात है कि एक दफ़ा आदमी ऑस्ट्रेलिया से आया, वो कुछ तकरीबन 30 साल के बाद आया, तो मुझे टेलीफोन आया कराची से कि ये बंदा आ रहा है, इसको अपने मकान दिखाना है। तो बड़ा ये दर्द दिल वाला, अल्लामा साहब के साथ इश्क करने वाला आदमी है। वो आया तो मैं उसको मकान पे लेके गया, तो उसने देखा अल्लामा साहब की वालदा की फ़ोटो देखी तो रो रहा है, अल्लामा साहब के वालिद की तस्वीर देखी तो रो रहा है, कोई पंगूड़ा देखा है तो रो रहा है, कुर्सी देखी है तो रो रहा है। खैर वो आधा घंटा अंदर रहा है, वो रोता ही रहा है। बाहर निकला तो मैंने कहा यार क्यों आप इतना रोए हो, क्या बात है? क्या लगा ख्वाजा साहब, बात यह है कि जब हम पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान को कोई तकलीफ़ होती है ना, कोई पाकिस्तान के अंदर कोई आफत आती है, कोई ज़ल्ज़ला या तूफ़ान आता है, या लोगों की मुश्किलात हम जब सुनते हैं, हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। शायद वो आप महसूस ना करते हो, लेकिन हमें बहुत तकलीफ़ होती है पाकिस्तान से बाहर। ठीक है। इस किस्म के वाक़यात काफ़ी हैं। और चलें, अब तो ज़माना बदल गया है। मैं तो अक्सर यही कहता हूँ कि हमारी जवान नस्ल जो है, उसको अल्लामा साहब के कलाम के मतलब आगाही देनी चाहिए। कॉलेजों में भी, स्कूलों में भी अल्लामा साहब के बारे में, अल्लामा साहब के जो कुछ भी उनकी जो उन्होंने लिखा है, उसका एक चैप्टर जो है, एक पीरियड जो है, वो होना चाहिए, ताकि जवान नस्ल को कम से कम अल्लामा साहब के बारे में आगाही हो जाए कि उनकी सोच क्या थी, उनका फ़िक्र क्या था, वो मिलत इस्लामिया के बारे में क्या दुख और दर्द रखते थे। ठीक है। लेकिन हम अभी जवान नस्ल के बारे में, मैं तो बहुत परेशान हूँ, उनको आगाही नहीं है। बस ये जवान नस्ल, ये जिसको हम कहते हैं कि दे आर द पिलर्स ऑफ द नेशन, ये पाकिस्तान को मुस्तकबिल में संभालने वाले हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती। और ये एक जवाल है जो शुरू हो गया हुआ है। क्यों? हमारी कौम का महवर जो है ना, वो पैसा बन गया हुआ है। हर चीज़ जो है वो पैसे के गिर्द घूमती है। ना डॉक्टर को पता है, ना प्रोफेसर को पता है, ना किसी और को पता है। सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और यही सबसे बड़ा डिक्लाइन, सबसे बड़ा जवाल है, और यही बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। और यही चीज़ें ऐसी हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जोसेफ स्टालिन से किसी ने पूछा कि आप तो रूस के स्याह सफ़ेद के मालिक हैं, आप अगर चाहें तो पूरा रूस अपनी औलाद के नाम कर सकते हैं। तो उसने कहा कि बात यह है कि तुम ठीक कहते हो, मैं हर चीज़ का मालिक हूँ, लेकिन मेरी फ़िक्री तरबियत मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि मैं कौमी मफादात को अपने ज़ाती मफाद पर कुर्बान करूँ। दूसरी बात यह है कि जिस मुल्क में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हुक्मरान और ये पढ़ा लिखा तबका अगर ये गुमराह हो जाएगा, तो फिर उस मुल्क का जनाजा निकल सकता है और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। हमें इन चीज़ों से सबक हासिल करना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान हमें बड़ी मुश्किल से मिला हुआ है। जवान लोगों को नहीं पता, जवान नस्ल को नहीं पता क्या क्या खून रेजियाँ हुई हैं, क्या क्या असमत दरियाँ हुई हैं, क्या क्या खून की नदियाँ अबूर करके लोग इस ज़मीन पर पहुँचे हैं, और पहुँचने के बाद इस ज़मीन को चूमते रहे हैं। लेकिन बजाय इस चीज़ के कि हम इस कौम को आगे की तरफ लेकर जाएं, इस कौम की तरक्की के लिए काम करें, इस कौम को एक मिसाली इस्लामी रियासत बनाएं,
ہم اس چیز کی طرف توجہ نہیں دے رہے، بس ہم ایسے ہی وقت گزار رہے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے ہمارے لیے تباہی